عبد المطلب کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال رہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر 8 سال پہنچی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ کسی کتاب میں ان کی عمر 95 سال لکھی ہے، کہیں 85 لکھی ہے، اور کہیں 110 بھی لکھی ہے۔ بہرحال جو بھی عمر تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا انتقال ہو گیا، اور انتقال سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے اپنے تمام بیٹوں میں سے ابو طالب کا انتخاب کیا، اور ابو طالب کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کا میرے بعد آپ نے خیال کرنا ہے۔ حضرت عباس کو بھی کہا، اور ان کے ایک بیٹے تھے زبیر ابن عبد المطلب، ان کو بھی کہا کہ بھئی تم لوگوں بھی نہیں خیال کرنا ہے، لیکن اصل ذمہ داری ابو طالب کے کاندھے پہ ڈالی۔ اس کی ایک وجہ تو کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ عبد المطلب کے 10 بچے مختلف بیویوں سے تھے، لیکن ان کے 2 بیٹے نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ اور چچا ابو طالب بھی ایک ماں سے تھے، تو اس وجہ سے بھی ان کو تھا کہ چلو ان کی ماں بھی ایک اور پیچھے باپ بھی ایک، تو یہ ذرا تعلق زیادہ قریب کا محسوس ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور تربیت کا معاملہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کی ذمہ داری میں دیا، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے دادا کے انتقال کا وقت یاد ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ اور ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی تھی، اور آج دادا کا بھی سایہ جا رہا ہے، یہ سہارا بھی جا رہا ہے۔ یہ سب سہارے اللہ کیوں واپس لے رہے ہیں؟ تاکہ کل کو یہ کہہ نہ سکے کہ ان کی تربیت میں فلاں کا ہاتھ تھا، فلاں کا ہاتھ تھا۔ ان کی تربیت تو فقط اللہ رب العزت نے ہی کی، اور اللہ ہی نے عزتیں عطا فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کی وفات کے بعد اپنے چچا کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت دی، اولاد سے زیادہ قرب دیا، اولاد سے زیادہ خیال رکھا، اور بہت ہی زیادہ خیال رکھا۔ ہر اعتبار سے آپ کا خیال انہوں نے بہت زیادہ رکھا۔ کئی عجیب واقعات ہیں۔ ابو طالب جو تھے انتہائی غریب تھے سردار مکہ، لیکن لوگوں کی خدمت، مہمان نوازی اور بعض مختلف وجوہات کی وجہ سے آپ کے پاس وسعت نہیں تھی، مال نہیں تھا۔ آپ کی اکثر اولاد جب کھانا کھاتی تھی تو ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ ایک دن میں 2 وقت پیٹ بھر کے بھی کھانا کھایا ہو، تو کھانا بھی ناکافی رہتا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کی کفالت میں آئے، اور ابو طالب نے آپ کی برکات کو دیکھا، آپ کے معجزات کو دیکھا، تو بچوں سے زیادہ محبت ہو گئی۔ ہوتا کیا تھا؟ بڑے مزے کی بات، نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، کھانا لگ گیا، سارے بچے آ گئے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، بھوک باقی، سب پریشان، اب کیا کریں؟ پھر ایسا بھی ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے، سب کھانا کھا رہے ہوتے، سب کے پیٹ بھر جاتے، سب سیر ہو چکے ہوتے، اور کھانا باقی رہتا۔ جب یہ بار بار تجربے سے ثابت ہو گیا، اب کیا ہوتا؟ اب ابو طالب یہ کہتے، جب کھانا لگنے لگتا، لوگ بیٹھے ہوتے، گھر کے لوگ بیٹھے ہوتے، کہتے خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے کھانے کو، صبر کرو، میرا بیٹا محمد آئے گا، اس وقت پھر شروع کرے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد سب لوگ کھانا کھانا شروع کرتے، اور آپ کی برکت سے وہ تھوڑا کھانا سب کا پیٹ بھی بھر جاتا اور کھانا بھی بچ جاتا۔ یہ مستقل مشاہدہ رہا، اور یہی مشاہدہ دودھ کے پینے پہ بھی رہا۔ نبی علیہ السلام موجود نہ ہوتے، جتنا ان کے پاس دودھ ہوتا وہ جناب دودھ بھی سارے پی لیتے، اور دودھ ختم بھی ہو جاتا، اور کسی کو بھی تسلی نہ ہوتی۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان برکات کا ان لوگوں نے پورا مشاہدہ کر لیا، پھر یہ لوگ کیا کرتے؟ دودھ کا پیالہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیالے سے دودھ نوش فرماتے، تو اس کے بعد دوسرے کو دیتے، تیسرے کو دیتے، چوتھے کو دیتے، تمام لوگ اس پیالے سے دودھ بھر کے، اپنا پیٹ بھر کے دودھ پی لیتے، اور پیالے میں آخر میں بھی دودھ بچا رہتا۔ اس طرح کی بے شمار دفعہ دن رات جب انہوں نے برکات دیکھی، تو ابو طالب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بالکل قربان ہو گئے، عاشق ہو گئے، فدا ہو گئے، اور آپ کا بہت زیادہ خیال کرنے لگے، اپنی سگی اولاد سے زیادہ آپ کا خیال کرنے لگے۔ اللہ کی شان، جس طرح عبد المطلب کے لیے قالین بچھایا جاتا تھا نا،
بیت اللہ شریف کے بالکل دیوار کے سائے میں۔ اسی طرح ابو طالب کا بھی ایک تکیہ تھا جس پہ وہ ٹیک لگا کے آرام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور باقی کوئی آدمی اس تکیے پہ نہیں آتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے بغیر کسی جھجک کے رکاوٹ کے سیدھا جاتے اور اس تکیے پہ جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے۔ لوگ روکتے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابو طالب ان سب کو منع کرتے، خبردار میرے اس بیٹے کو مت رکھو، یہ بڑی شان والا ہے اور لگتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ خود بڑی شان والا ہے، اس میرے بچے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔